نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 103 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نماز میں قیام اور سجدہ کی اہمیت۔ التاسع، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ نیک اعمال کی اہمیت، اعمال صالح کی اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والے جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جو انسان ایمان کے ساتھ کرتا ہے، ان میں نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ اس عبادت سے چونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جنت انسان کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس نماز کو بہتر سے بہتر کیسے بنائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قیام اللیل کی ہمیں مثال دی گئی کہ قیام اللیل کا پڑھنا اور پھر قیام اللیل میں نماز کا لمبا کرنا، تو اسی سے اس باب کا بھی تعلق ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فأطال القیام حتى هممت بأمر سوء قیل وما هممت به قال هممت ان اجلس وأدعه۔ ترجمہ ہے، حضرت یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے غلط ارادہ کر لیا۔ سوال کیا گیا کون سا غلط ارادہ کیا تھا، یعنی جن کو حدیث بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سا برا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ اس حدیث کو مزید سمجھتے ہیں۔ ہممتو کا مطلب ہوتا ہے ہمن، یہ باب نصرہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے جو تشریح سے جو مسائل ہیں، تو یہ پہلی بات یہ کہ لمبا قیام افضل ہے یا کثرت سجدہ، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا، بہت لمبی تلاوت فرمائی۔ تو اب اتنی دیر میں اگر ایک انسان لمبی تلاوت نہیں کرتا تو وہ کئی رکعت پڑھ سکتا ہے، اور ہر رکعت کے سجدے جب کرے گا تو کئی سجدے کرے گا، تو یہ ثواب زیادہ افضل ہے کہ بہت ساری انسان کئی رکعت نماز پڑھ لے قیام اللیل میں، یا یہ بہتر ہے کہ انسان کم پڑھے لیکن لمبا قیام کرے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ طویل قیام افضل ہے یا تکثیر رکعت، یعنی کہ رکعت یہاں پر سجدہ کہا گیا ہے، تو دیکھیں سجدہ میں تو انسان نماز میں جو سجدہ کرتا ہے اس کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ رکعتیں ہوں گی تو زیادہ سجدے ہوں گے۔ اور عربی زبان میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جیسے نماز کا اہم ترین رکن اگر سجدہ ہے، نماز کا ایک اہم رکن ہے سجدہ، تو پھر نماز کو ہی سجدہ کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک طول قیام افضل ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ لمبا قیام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، بجائے اس سے کہ انسان چھوٹی چھوٹی تلاوت کرے اور کئی رکعت پڑھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی ایک روایت کے مطابق کثرت سجدہ افضل ہے۔ تو یعنی کہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہے۔
کچھ علماء نے کثرت سجدہ کو زیادہ افضل کہا، اور کچھ نے چاہے کم پڑھے نماز لیکن انسان لمبا لمبا طویل قیام کرے۔ تو اب امام ابو یوسف رحم اللہ، یہ امام ابو یوسف جو ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ ان کے نزدیک دن میں تقصیر رکعت افضل ہے اور رات میں طویل قیام افضل ہے۔ تو انہوں نے ایک بیچ کی راہ نکالی کہ اگر دن کی نمازیں ہیں تو دن میں انسان زیادہ سے زیادہ رکعت پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی کہ جو اپنی فرض عبادات ہے، فرض نمازیں، اس کے علاوہ بھی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لے۔ اور جو کہ دن میں انسان کو بہت سے کام ہوتے تو زیادہ نماز پڑھنے کے لیے وہ مختصر پڑھے گا، لیکن زیادہ رکعت پڑھنا دن میں افضل ہے، کیونکہ دن میں عام طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ انسان اتنی لمبی نفلی نماز پڑھے، اور رات میں طویل قیام افضل ہے۔ تو کیونکہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے، انسان رات میں خاص طور سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ سے قربت محسوس کرنا ہوتا ہے۔ وہ کوئی فرض عبادت نہیں کر رہا، لیکن نفلی نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور چونکہ نماز میں جو تلاوت ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اس کی قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ نماز میں انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ طویل نماز جو ہے وہ رات کے قیام اللیل میں انسان کرے، طویل قیام۔ اچھا، اور روایت اوپر والی جو روایت ہے اس میں بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید کرتی ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سئل ای الاعمال افضل قال طول القیام۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح فرمائی کہ بہت ساری رکعت پڑھنے کے بجائے جیسے جو رکعتیں پڑھ رہے ہیں اسی میں لمبا قیام کر لے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبا قیام کرنا نماز میں، یہ اس کو افضل عمل بتایا آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا لمبا قیام کرنا۔ تو گویا اس سے بھی پتہ چلتا ہے لمبے قیام کی اہمیت، کہ انسان جو ہے اگر رات کی نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی قیام اللیل کر رہا ہے، تو لمبا قیام کرے۔ دیکھیے ویسے بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے کہ بندہ دنیا کے سے کٹ کر اور رات کی گھڑیوں میں جب ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اگر وہ قیام کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، جس طرح سے آپ سم پڑھا کرتے تھے، سکون سے نماز پڑھنا اور سکون سے تلاوت کرنا نماز کے اندر، اور پھر اس کو اگر سمجھ کر انسان کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس کو ایک افضل عمل کہا گیا۔ اچھا، حممت ان اجلس و ادعہ، ویسے اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، کیونکہ انسان اگر وہ رات کو زیادہ سجدے کرتا ہے، زیادہ رکعت پڑھتا ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے اعمال کی کثرت کے مقابلے میں ان کے اعمال میں جو اخلاص ہے، جو اللہ کی طرف اس کا انسان کی توجہ ہے، اللہ سے جو تعلق بندہ جوڑتا ہے، وہ زیادہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسان بہت سی بھی نمازیں پڑھ لے لیکن اس کا ذہن بٹ رہا ہے، ہر جگہ دماغ گھوم رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ویسے بھی انسان اگر سکون سے ایک ہی قیام میں لمبا قیام کر لے اور لمبی صورتیں پڑھ لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اس کو افضل کہا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ حممت ان اجلس و ادعہ،
کہ جب تھک گئے، اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بس بیٹھ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دوں، نماز سے ہٹ جاؤں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو برا عمل کہا، یعنی اس بات پر صرف یہ سوچ ان کے ذہن میں آئی کہ میں ہٹ جاؤں، میں چھوڑ دوں، میں بیٹھ جاؤں اس نماز سے، تو اس کو بھی انہوں نے، ان کے دل نے پسند نہیں کیا کہ یہ تو برا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ نماز شروع کی اور اب میں ہٹ جاؤں اس نماز سے۔ تو دیکھیں اب اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امام لمبی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کمزور ہے، زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، بیمار ہے، کوئی اس کو کھڑے رہنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا پھر ویسے ہی بہت تھک گیا ہے، تو مقتدی کے لیے جائز ہے کہ امام اگر کھڑا ہو کے بھی پڑھ رہا ہے تو مقتدی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی، یہ جائز عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی برا عمل نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک بات جو امام حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات سے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بس اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں اس نماز میں، تو یعنی کہ اس نماز سے ہی ہٹ جائے۔ ہاں، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ نماز باندھی اور پھر آپ ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دونوں طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے یہ جائز بات ہے کہ انسان بیٹھ کے پڑھ لے، امام کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انسان آدھی نماز سے امام کو چھوڑ کر چلا جائے نماز سے، یہ صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ نماز میں انسان جب قیام جسے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی نماز اسی وقت ختم کرنی چاہیے جب امام سلام پھیرے۔ تو یہ اس حدیث سے مسائل تھے، اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، اللہ اسے صحت اور عافیت کے ساتھ اسے رکھ رہا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھے، تو وہ ضرور اس کا اہتمام کرے قیام اللیل کا، اور اگر لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو بہت ہی یہ افضل عمل ہے۔ انسان اس سے اللہ کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کو، اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بہت ہی سعادت اور بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ اب عالم برزخ میں عمل ہی کام آئے گا۔ اب دوسری حدیث ہے، عالم برزخ میں عمل ہی کام آئے گا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ جب انسان کی موت آتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، یا انسان کے حادثاتی طور پر ایسی جگہ مر گیا جو اس کو قبر نہ بھی ملی، لیکن جو موت کے بعد کا جو اس کا وقت ہے، قیامت تک کا وقت، جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، لیکن یہ جو وقت ہے انسان کے اپنی موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت جو ہے، وہ زندگی کیا ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو اب عالم برزخ میں جو انسان کو عمل فائدہ دے گا، گویا کہ ہمیں اس سے پہلی بات تو یہی پتہ چلتی ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کو فائدہ چاہیے ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان ایک بار مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی احساس نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا وہ بس مر گیا، اب ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ عالم برزخ کی زندگی میں بھی انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں بھی انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو ان معاملات میں انسان کو اگر کچھ ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت میں، اس قبر کی تنہائی میں کوئی میرا ہمدرد ہو، کوئی دوست ہو، تو وہ جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہی صرف اس کے کام آتے ہیں۔ العاشر، 10ویں حدیث، سوری پچھلی حدیث کو میں نے 7ویں کہہ دیا غلطی سے، پچھلی جو حدیث تھی اس باب کی، نماز کے بارے میں جو باب چل رہا ہے وہ اس کی 9ویں حدیث تھی، اب یہ 10ویں ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ
فَيَرْجِعُ اثْنَانِ فَيَبْقَى وَاحِدٌ یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہل خانہ، مال اور عمل۔ چنانچہ اہل خانہ اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، البتہ عمل باقی رہتا ہے۔ یعنی میت کو جب قبر میں ڈال دیا اس وقت تک اس کے اہل و عیال اس کو جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کو قبر میں ڈالنے کے لیے۔ مال جاتا تو نہیں ہے ساتھ، لیکن ایک طرح سے جو مال سے بھی اس کا ساری زندگی اس سے مال کا تعلق رہا ہوتا ہے، وہ تعلق اب ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مال اس نے بڑی محنتوں سے کمایا، بڑی جدوجہد اور وقت اس میں لگایا اور اس کو جمع کیا، وہ مال اب اس سے چھوٹ جاتا ہے جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے۔ تو مال اور عمل، مال اور اہل خانہ سے اب اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اب وہ اکیلا ہو گیا قبر میں۔ اس کو چاہے کتنا ہی بڑا خاندان ہے، کتنے ہی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، ابھی قبر میں اس کو ان کا اپنے اہل خانہ سے اس سے اب رابطہ نہیں رہے گا۔ تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، تو اب کون سی چیز جاتی ہے جو کہ اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے؟ وہ اس کے نیک اعمال ہے، کیونکہ نیک اعمال جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، انسان کا اپنا عمل ہے تو اس کے اثرات، اس کے اجر و ثواب، اس کے اعمال کی جو کتنے اعمال کیے، کیسے اعمال کیے، وہ اس کے اپنا عمل ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو وہ قبر میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، قبر میں بھی اس کے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کے نیک اعمال سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس طرح آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتا ہے تو سفر کے اعتبار سے توشہ تیار کرتا ہے۔ توشہ یعنی کہ سفر میں اس کی ضرورت کی چیزیں، کھانا پینا جو بھی ہے، انسان اپنا سامان اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو جیسا جتنا اہم سفر ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ سامان تیار کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس امر کی ترغیب ہے کہ آدمی کو آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، پھر وہاں پر ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہاں کے لیے توشہ تیار رکھے جو اس کے ساتھ رہے، اور وہ نیک اعمال کا توشہ ہے۔ تو دیکھیں انسان جو ہے اپنی زندگی، ہر انسان اپنی زندگی میں، انسان کا اپنا وقت دیا گیا ہے، اس دنیا کی مہلت اسے دی گئی ہے جس میں اس کو کچھ نعمتیں دی گئی ہیں، کچھ قوتیں دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے۔ اب وہ جو ہے ایک طرح سے دنیا کی زندگی کے لیے، اس کے لیے وہ سامان ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اگلے سفر کی تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی زندگی بھی رہتا ہے، ظاہر ہے دنیا کے معاملات بھی یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی، اپنے معاملات کو اس کو سنبھالنے پڑتے ہیں، اپنی روزی رزق کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی ذمہ داریاں لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی آخرت پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ سفر کی تیاری، اس کو ساری زندگی اپنے آخرت کے سفر کے لیے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری دنیا کی زندگی سے مجھے ایک دن جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ جو نعمتیں دنیا میں مجھے ملی ہے، جس کے ذریعے میں قوتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو وقت ہے، اس کے ذریعے میں اپنے لیے دنیا کی زندگی کماتا ہوں، اور اسی میں مجھے آخرت کی زندگی بھی کمانی ہے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ اور مزید نہیں کما سکتا، اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو جب تک یہ احساس ہر وقت اس کو نہیں ہوگا کہ میرا سفر کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے موت کا سفر ایسا ہے کہ
کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی زندہ رہ لوں، اتنی زندگی کے بعد میں مروں گا، ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی تو میرے اندر بہت انرجی ہے، ابھی میں بیمار بھی نہیں ہوں، میں تو بہت عرصہ رہوں گا. یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت جب آئے گی، اور جس کا جتنا مہلت اللہ نے رکھی ہے وہی مہلت وہ دنیا میں گزارے گا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس بات سے، اس احساس سے غافل نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے لیے مجھے کچھ سامان تیار کرنا ہے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، کچھ اعمال کرنے ہیں جو کہ مجھے برزخ کی زندگی میں کام آئیں گے اور آخرت کی زندگی میں کام آئیں گے. تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ آخرت کے لیے توشہ تیار رکھے جس کے ساتھ رہے، اور وہ نیک اعمال کا توشہ ہے. تو دو چیزیں واپس جاتی ہیں. اب اس کی مزید تفسیر ہے. یرجع اہلہ و مالہ، یہ کہا گیا کہ اہل خانہ اور مال واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کو دیکھیں، رشتہ دار تو جاتے ہیں قبر سے واپس، قبر تک جاتے ہیں، پھر جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن مال اس کے ساتھ نہیں جاتا. تو پھر اس حدیث میں اس طرح کیوں کہا گیا کہ اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے دو چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک بولنے کا انداز ہے. عربوں کا دستور تھا. اب اس میں کچھ کا خیال ہے کہ عرب جو تھے وہ انسان کا جو بھی مال دولت ہوتی تھی اس کو بھی ساتھ قبر تک لے جاتے تھے اور پھر واپس لے آتے تھے. لیکن اگر یہ صحیح نہ بھی ہو اور ایسا نہ بھی ہوتا ہو، آج کل کے زمانے میں تو ظاہر ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال اس کے ساتھ جاتا ہے. مگر مال جو ہے اس کا دنیا میں اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس نے کمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس مال کو خرچ کرتا ہے، اس کو پورا تصرف حاصل ہوتا ہے. تو اب وہ مال جس کو وہ اپنا مال سمجھتا تھا اور جس کو سنبھالتا تھا، جس کو کماتا تھا ہر طرح سے، اب وہ مال جو ہے وہ بس ختم، اس کا نہیں ہے. اب وہ ورثے کے وراثت میں اس کے تقسیم ہو جائے گا اور اس کے وارثوں کا ہو جائے گا. ہاں، رشتے دار دوست احباب جائیں گے قبر تک اور وہ پھر واپس آ جائیں گے. تو یہاں پر ایک شعر ہے، دبا کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. دیکھیے اس شعر میں کتنی حقیقت جھلکتی ہے کہ انسان سے بہت محبت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے نہیں 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 اس کو قبر میں مت ڈالو، اور یہ نہیں کہتے کہ بس میں قبر سے نہیں ہٹوں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا یا میں اس کے ساتھ ہی قبر میں جاؤں گا. ایسا کوئی نہیں کرتا. تو گویا کہ دیکھا جائے تو جو مرنے والا ہے اس نے جو بھی رشتے بنا کے رکھے تھے، جتنا بھی ان رشتوں سے محبت کی ہوگی، وہ سب بھی اس کو اسی طرح چھوڑ، جیسے ایک اجنبی چلا جاتا ہے آپ کو کہیں چھوڑ کے، اسی طرح سب چلے جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل باقی رہتا ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت میں اعمال کو مقدم رکھے، کیونکہ یہی قبر کی تنہائیوں میں ساتھ دے گا اور میدان حشر اور جہنم سے بچانے کے لیے ذریعہ بنے گا. اس لیے آدمی اعمال کا ہمیشہ لحاظ رکھے. گویا رشتہ دار قبرستان سے واپسی پر جب واپس جاتے ہیں تو اصل اس بات کو ہم کیسے یہ کیا حال ہوتا ہے کہ لحد تک تیری تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جائیں گے. یعنی گویا کہ وہ ایسا منظر ہوتا ہے، گویا اس سے کہہ رہے ہو اس کے رشتہ دار کہ بھائی ہم نے تم کو اچھا رکھا، تم سے تعلق رکھے دنیا میں، اب تم قبر میں آئے، اب بس اب تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے. تو دیکھیں اگر اس حدیث کو دیکھیں، بہت ڈرنے والی چیز لگتی ہے انسان کو. ہم عام طور پر بیٹھ کے اپنی موت کو نہیں سوچتے، حالانکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر ان کو لوگ جا کے دفن کر دیتے ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی انسان یہ بہت غور و فکر سے یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پر کل میں بھی اسی طرح میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے. تو اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہماری زندگی کا جو وقت ہے، اللہ نے جو ہمیں قوت نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ہمارا زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال کس چیز میں ہوتا ہے؟
یا ہم اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کے ساتھ معاملے میں مصروف رہتے ہیں، اور یا پھر ہم نا مال کمانے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ انسان نے اگر ساری زندگی اپنے سارے رشتوں کو اچھی طرح نبھایا، ان کا خیال کیا اور ان کے حقوق کا خیال کیا، تو یہ ایک نیک عمل ہوگا جو اس کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نیک عمل ہے۔ لیکن اگر ہم یہی دنیا کا وقت جو ہے وہ محبت میں، لوگوں کی محبت میں، ان کو خوش رکھنے میں اور غلط صحیح کا خیال کیے بغیر انسان اپنا اس نے وقت گزارا ہوگا، اور اپنے اہل خانہ اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس نے ایسے کام بھی کیے ہوں گے جس سے اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو پھر یہ جو ہے یہ اس کے وقت کا ضیاع ہے، اور یہ اس کو دنیا کی جتنی نعمت اس کے پاس تھی، صلاحیتیں تھی، قوتیں تھی، وہ سارا اس نے ضائع کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی محبت انسان کے لیے مقدم ہونی چاہیے، اور بندوں سے جو معاملہ اس کا ہے وہ اللہ کے احکامات کے اندر رہ کر کے، اللہ کے احکامات کے مطابق وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی سے معاملہ کرتا ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ اپنے پیاروں کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ میرا عمل شاید یہ مجھے بعد میں تکلیف دے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اور مال کا بھی یہی حساب ہے کہ انسان کا زیادہ سے زیادہ وقت مال کی طرف رہتا ہے، دھیان اس کا وقت جو ہے وہ اور اس کی صلاحیتیں مال کمانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اب یہی مال کمانا زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بھی بنایا ہے، کیونکہ اس مال کی ہمیں اپنے زندگی کے معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں۔ تو یہ مال بھی اگر انسان نے اللہ کے خوف کے ساتھ حلال طریقوں سے کمایا ہوگا اور پھر اس کو حلال طریقوں سے استعمال کیا ہوگا، اس کا صدقہ خیرات کیا ہوگا، اس سے لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے ہوں گے، تو یہ مال پھر ضائع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مال اس کے نیک اعمال کی صورت میں، یہ مال کے کمانا، خرچ کرنے کا جو بھی اس نے وقت استعمال کیا وہ اس کے ساتھ جائے گا، یہ وقت، یہ نیکیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ لیکن اس نے سارا وقت صرف مال کمانے میں یہ صرف کیا، اور جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر دیکھیے لوگوں کے پاس اگر ذریعہ معاش ہوتا ہے جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت ڈال کے زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ کما سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ صحیح غلط کی فکر کیے ہوئے اپنی دولت بڑھا سکتا ہے، تو اسی میں زیادہ تر لوگ اس میں لگ جاتے ہیں۔ جہاں مال آنا شروع ہوتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے، وہ اس کی جو خواہشات، اس کی جو لالچ ہے، طمع ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور اچھے برے کا سوچتا نہیں ہے۔ یہ مال جو ہے وہ اس کے لیے بیکار ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا وقت ضائع ہو گیا، اور اس نے شاید گناہ بھی کمائے اس مال کو کمانے میں، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جہاں تک نیک اعمال ہے، عبادات ہے، وہ انسان جتنی بھی کر لے گا انشاءاللہ وہ اللہ اس کو، اس کے برزخ میں اس کی تنہائی دور ہوگی نیک اعمال سے، اس کی وحشت کم ہوگی، اور اس کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور آخرکار جنت کے لیے بھی نیک اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہو گئی یہ حدیث۔ اب ہم آگے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ بس پچھلی حدیث پر غور کر کے یہ خیال آتا ہے کہ واقعی میں ہم سب کو پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، مگر کیا سچ مچ میں موت ہمارے ذہن پر ہوتی ہے؟ کیا سچ مچ میں قبر میں جب ہم کسی کو ڈالتے ہیں تو ہمارے ذہن پر اپنی قبر کا منظر ہوتا ہے، یا کیا واقعی میں ہم اخلاص کے ساتھ اپنے لیے یہ تیاری کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ پھر جنت اور جہنم کا قریب ہونا، حدیث نمبر 105، یہ اسی باب کی 11ویں حدیث ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من اشراک نعلہ والنار مثل ذلک، رواہ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جوتی کا تسمہ یعنی کہ جو جس رسی سے ہم اپنے جوتے کو باندھتے ہیں، لیس جو ہوتی ہے، تو اس کی ظاہر لمبائی کیا ہوتی ہے، اس لمبائی سے بھی زیادہ انسان کے جنت قریب ہوتی ہے۔ اور آگ کی کیفیت بھی ایسی ہے، یعنی کہ انسان سے جنت اور جہنم دونوں چیزوں میں جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ اور یعنی کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اعمال، اس نے جو کچھ کیا دنیا میں، اس کو قبر سے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے، قبر سے ہی اس کے لیے جہنم کی تیاری ہو رہی ہے یا اس کا استقبال جنت میں ہوگا۔ تو یہ انسان کے مرنے کی دیر ہے، اور یہ جنت اور جہنم میں سے جو بھی اس کے نصیب میں اس نے جو کمایا وہ اسے ملے گی۔ اچھا، پھر جہنم اور جنت بہت قریب ہے، اس کی وضاحت یہاں کی گئی ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کا تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ابن حجر رحم اللہ اس حدیث کا مطلب میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت آدمی کو جنت یاد دلاتی ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی نیکی ہے جس کو اللہ تعالی قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، اور اسی طرح کون سی برائی ایسی ہے جس سے ناراض ہو کر اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ دیکھیے، انسان اگر اس احساس میں زندگی گزارے کہ مجھے اس دنیا سے جب میں جاؤں گا تو جنت اور جہنم دونوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے، مجھے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لے جایا جائے گا، تو پھر انسان اگر اس کو یہ یاد آتی رہتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جنت کا خواہش مند انسان وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری یہ نیکیاں مجھے جنت میں لے جائے گی، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میری نیکیوں میں سے کون سی نیکی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول فرمائیں گے، زیادہ پسند فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، بعض اوقات ہم جو ہے وہ ہمیں بعض کام پتہ تو ہوتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، لیکن نسبتاً ہمیں اس کا چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم کسی بڑے عمل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بہت بڑا ہے اور یہ مجھے جنت میں لے جائے گا، لیکن اصل چونکہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اور اسی کے سامنے ہمارے اعمال جائیں گے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا عمل، کون سی نیکی ہماری اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ انسان کو دنیا میں نہیں معلوم ہوتا۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں، اگر ہم اس کو اس طرح سمجھے کہ انسان کبھی سوچتا ہے اپنی زندگی میں کہ اس وقت میں فلاں چیز میں مصروف ہوں، فلاں کام میں مصروف ہوں، اور کوئی چھوٹی سی نیکی اسے لگتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں اس وقت مصروف ہوں، یا یہ نیکی تو بہت ہی چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں اگر اس کا موقع ہٹ گیا مجھ سے، کیونکہ نیکی کا موقع انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کا موقع دیتے ہیں، لیکن ہم اس نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بعد میں کر لوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو نیکی ہمارے سامنے آئی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو کر کے اللہ سے قریب ہو، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی ہو، اور پھر ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے درجات ہیں، نیکی انسان کس نیت سے کرتا ہے، کتنے اخلاص اس میں شامل ہے، کن حالات میں کوئی کام کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہے، کسی نیکی کے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اور اسی طرح کسی برائی کے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی برائی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے یہ بھی مطلب ہے کہ جنت اور جہنم قریب ہونے کا کیا مطلب ہے
کہ ایک چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کبھی اسے، اس بندے کو جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، ایک بندہ جو جہنم کی طرف چل رہا تھا اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے کب اس کا پھیر دے، اس چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ جنت بہت قریب ہے، ایک چھوٹے سے عمل سے انسان جنت کما سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کر سکے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی اور ایک بندے نے اتنی کم نیکیاں کی، اور اس کا درجہ مجھ سے بلند کیسے ہو گیا، یا وہ میرے برابر کیسے ہو گیا۔ اس لیے انسان کو، چونکہ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری نیکیوں کو اس کے پرکھے اور اس کے لحاظ سے اجر و ثواب دے، تو اسی وجہ سے چھوٹی سی نیکی سے بھی جنت قریب ہو جاتی ہے، اور چھوٹی سی گناہ سے بھی انسان جہنم لاحق کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ تو نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے انسان، نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھے۔ اب یہ تشریح دوسرے علماء کے نے جو تشریح کی ہے اس بات کی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم اور جنت بہت قریب ہے۔ تو جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ابن حجر رحم اللہ اس حدیث کے مطلب سے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آدمی کو جنت یاد دلاتی ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، اسی طرح کون سی برائی ہے ایسی ہے جس سے ناراض ہو کر اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ جو ہے بندہ مومن سمجھتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری اپنی مرضی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی مالک ہے جو کہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے معاملات کا۔ پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایا ہے کہ آسانی سے جنت کا حصول بہت آسان ہے کہ آدمی نیک اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ کر لے، اسی طرح جہنم کا حصول بھی آسان ہے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع اور اللہ کی نافرمانی کر لے۔ یعنی انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ایک چھوٹی سی بھی نافرمانی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دیکھیں پچھلی حدیث میں ہم نے جانا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل میں صرف خیال آیا کہ میں تھک گیا ہوں، بہت لمبی نماز پڑھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں چھوڑ دوں، تو ان کو اس کا بھی احساس تھا کہ یہ مجھ سے بہت برا ہو گیا کہ میں نے ایسا برا خیال سوچا۔ اور نہ ہی ہم یہ سمجھے کہ ہم چھوٹا سا تو عمل ہے، چھوٹی سی تو برائی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میرے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام نعمتیں مجھے اللہ نے دیے، تو بندہ جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے کبھی بھی کوئی چھوٹی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آقا کی جانتے بوجھتے انسان نافرمانی کرتا ہے تو ہمیشہ بڑی برائی ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی۔ دیکھیے دنیا میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی قانون ہم توڑتے ہیں تو اس قانون کے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے قوانین کو انسان توڑتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے اس سے۔ علامہ سعد فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایک کافر آدمی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی جنت بالکل قریب آ گئی، اسی طرح کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو اس کی جہنم بھی بالکل قریب آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کافر تھا ایک انسان تو نیچرلی وہ جہنم کے راستے پر تھا، لیکن اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے ایمان قبول کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے، جانتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ ہی میرا خالق مالک اور مدبر ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، جن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا، ایسا ارتکاب کر لے تو پھر جہنم کے راستے پہ آ جاتا ہے، وہ بھی جہنم اس سے قریب ہو جاتی ہے۔
دیکھیں چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات ہم چھوٹا سمجھتے وہ چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن جو اللہ کے نزدیک چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ ہماری نیکیوں سے ان کو صاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو گناہ چاہے ہم ان کو چھوٹا سمجھے یا بڑا، وہ اگر کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نظر میں تو اس کے لیے پھر معافی نہیں ہوتی جب تک انسان اخلاص دل سے معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اگر ایسا مسلمان جس نے کبیرہ گناہ کیے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ تھے، اس نے ان کو چھوٹا سمجھا، تو پھر وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں چیزیں انسان کے قریب ہیں، کہ نیکی کرے گا تو جنت میں اور گناہ کرے گا تو جہنم ہے۔ صرف درمیان میں موت کا پردہ حائل ہے، اور موت کے فوری بعد اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہر لمحہ یہ دونوں چیزیں ہمارے قریب ہے، جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی۔ راستہ یہ بہت آسانی سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے اور جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ جو چیز اسے بچاتی ہے جہنم سے وہ اس کے نیک اعمال ہے، اور جو چیز اسے جہنم سے قریب کرتی ہے وہ اس کی برائیاں ہیں، نافرمانی کے کام ہے۔ تو اب موت کا کسی کو نہیں پتا، جب موت آئی تو پھر اس کا حساب کتاب ختم، وہ پھر اپنے انجام کو پہنچے گا، اچھے یا برے۔ اب اگلی حدیث ہے کثرت سجود قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 106۔ یہ 12ویں نمبر کی حدیث ہے اس معاملے میں۔ وان ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل صفت رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سلنی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنت فقال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فأعنی علی نفسک بکثرت السجود، رواہ مسلم۔ ترجمہ حضرت فراس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اصحاب الصفہ میں سے تھے، کیونکہ اصحاب الصفہ جو تھے وہ ایسے لوگ تھے جو اسلام لانے کے بعد اپنے جہاں دور دراز علاقوں سے بھی وہ اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے اور مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اور ظاہری بات ہے ان کے کام کاج سب چھوڑے ہوئے تھے، تو غریب تھے، وہ ضرورت مند تھے، غریب تھے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ دین کو سیکھنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جہاد میں، ایسی چیزوں میں وقت گزارتے تھے۔ تو یہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لاتا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا خواستگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خواہش بھی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ وہ بھی یہی ہے، یعنی کوئی اور بھی اگر خواہش ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جنت میں۔ فرمایا کثرت نوافل کے ساتھ میری مدد کرو۔ اچھا، اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ پہلی بات اصحاب الصفہ، مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا، اسے عربی میں صفہ کہا جاتا تھا۔ اس پر اسلام کی ابتداءً درسگاہ تھی جس کے استاد معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے ان کو ان کے اس تعلیم بھی ان کو دیتے رہتے تھے دین کی۔ تو وہاں پڑھنے والے فقراء مساکین جن لوگوں نے علم کے حصول کے لیے دنیا کی کمائی پر ترجیح دی تھی، اس چبوترے پر اپنا وقت گزارتے تھے، اور ان لوگوں کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں۔ ان اصحاب الصفہ میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو حضرت ربیع بن کعب نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ لی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کتنے خوش نصیب انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ان کو اجازت دی، دعوت دی کہ کچھ بھی مانگ لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی۔
تو کچھ بھی مانگ لو، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگ لی، کیونکہ دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ راتوں کو آپ کی خدمت کرتے تھے، تو ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں بھی انہیں حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کثرت سجود جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی ذات سے میری مدد کرو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا تو کرتا ہوں، اور چونکہ آپ کی دعا انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، تو یعنی حضرت ربیع بن کعب کی خواہش پوری ہوگی، مگر ان کو خود کیا کرنا ہے؟ ان کو نمازوں کی کثرت کرنی ہے، نفلی نمازوں کی کثرت کرنی ہے۔ فرض کے بعد فرض کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن نفلی نمازوں کی کثرت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ان کے لیے ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں بڑی ایک خوبصورت بات ہے سوچنے کی کہ انسان یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے دعا، انسان کا اپنا عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل بھی بتایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل سکتی ہے کہ نفلی نمازوں کی کثرت کرو۔ دیکھیے یہاں پر ہے کہ چابی تالا بھی اگر کوئی ہے تو اس کے لیے چابی، انسان کو چابی گھمانی پڑتی ہے جب ہی تالا کھلتا ہے، یعنی تالا بھی ہے چابی بھی ہے، لیکن انسان بغیر چابی گھمائے تالا نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح بغیر ہاتھ پیر ہلائے، بغیر کوئی کوشش کیے انسان کہے کہ بس کوئی میرے لیے دعا کر دے اور مجھے بڑے سے بڑی نعمت مل جائے جنت کی، تو ایسے نہیں ہے۔ انسان کے لیے اعمال، نیک اعمال ضروری ہے، اور ان نیک اعمال میں نفلی نمازوں کی کثرت ہے، وہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ دوسری یہاں پر ہمارے لیے یہ بات ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرتے وقت ہمیشہ آخرت کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اعمال مجھے آخرت میں کام آئیں گے۔ بعض اوقات ہم نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بھی مجھے پسند کیا جائے، اور بعض اوقات انسان صرف اسی لیے ناراض ہو کے کام چھوڑ دیتا ہے کہ میرے نیک عمل کا کسی نے توجہ نہیں کی، میرے نیک عمل کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی، اس نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا، فلاں جگہ پر میں مسجد میں اتنا کام کیا لیکن لوگوں نے اس کا کوئی توجہ نہیں دی۔ تو دیکھیں اگر انسان اس طرح سے سوچے گا تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ نیک عمل خالص نیت سے کیے ہوئے ہی اللہ کو قبول ہے۔ پھر دوسرا یہاں پر مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی سی بزرگ کی خدمت کرنے کا موقع ملے یا کوئی بزرگ اسے دعا دے تو انسان اب یہ خوش فہمی میں نہ ہو جائے کہ چونکہ فلاں نے میرے لیے دعا کر دیے تو اب میں جو ہوں میرے لیے وہ بھلائی، نیکی، آخرت کی خیر سب مل جائے گی۔ نہیں، انسان کو جنت کمانی ہے تو اپنی محنت بھی شامل ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہے۔ یعنی صرف زبان سے انسان، اور بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سارے لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرنا میرے لیے، لیکن ہم خود دعا میں کمی کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ تو انسان خود کرے اور پھر دوسروں سے کہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔